تصور کریں آج سے 1400 سال پہلے کا وقت، مسجد نبوی کا بالکل پرسکون ماحول، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہر شخص مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہے۔ نماز کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ایک بہت ہی پیارا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین، جو اس وقت بہت چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر بیٹھ گئے، اور بس یہیں سے شروع ہوتی ہے اس طویل سجدے کی کہانی جو آج ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ عام طور پر سجدہ ایک مخصوص وقت کا ہوتا ہے نا؟ لیکن اس دن وقت گزرتا جا رہا تھا اور سجدہ لمبا ہوتا گیا۔ آخر سجدہ اتنا لمبا کیوں ہوا؟ اصل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے نواسے کا پورا خیال رکھا کہ کہیں انہیں چوٹ نہ لگ جائے یا کھیلتے ہوئے ان کا موڈ خراب نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر تب تک نہیں اٹھایا جب تک بچہ خود اپنی مرضی سے ان کی پیٹھ سے نیچے نہیں اتر گیا۔ اب ظاہر ہے پچھلی صفوں میں کھڑے نمازیوں کے لیے یہ ایک بالکل انوکھا اور نیا تجربہ تھا۔ اب آپ خود سوچئے، جب امام اچانک سجدہ اتنا لمبا کر دیں تو پیچھے کھڑے لوگوں کے ذہن میں کیا چلے گا؟ صحابہ کرام سجدے میں بہت دیر تک رہے، اور جیسا کہ سورسز بتاتے ہیں انہیں فکر ہونے لگی، بے چینی بڑھنے لگی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے، یا شاید اچانک کوئی نئی وحی نازل ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے سجدے میں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سا تجسس اور سسپنس بن گیا تھا پوری مسجد میں۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، صحابہ سے رہا نہیں گیا اور اس تجسس کا فوراً اظہار کیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم سمجھے شاید کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی اہم بات ہو گئی ہے۔ یہ ان کی بے چینی کی بالکل فطری اور سچی عکاسی تھی۔ انہیں واقعی لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی بہت بڑا آسمانی واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ لیکن جواب سنیں، جواب کتنا خوبصورت تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اصل میں میرا یہ بیٹا میری پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک اس کا دل بھر جائے میں اس کو نیچے اتارنے میں جلدی کروں۔ سبحان اللہ، بچوں کے لیے اتنا پیار اور اتنی نرم دلی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کی خوشی کو دنیا کی سب سے اہم عبادت کے دوران بھی اتنی ترجیح دی۔ اب ہم آتے ہیں اگلی اہم بات پر۔ یہ جو نرم دلی کا واقعہ ہم نے سنا، یہ کوئی آئسولیٹڈ یا ایک اکیلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک براڈر پیٹرن تھا، یعنی پروفیٹک سنہ کی ایک عظیم بنیاد تھی۔ اگر ہم ان سورسز اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ انتہائی نرم اور محبت بھرا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو نماز کے دوران اٹھائے رکھتے تھے، رکوع میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے اور قیام میں پھر سے اٹھا لیتے، یا پھر روتے ہوئے بچے کے لیے نماز کو چھوٹا کر دینا، اور یہاں تک کہ سنجیدہ جمعہ کے خطبے کے دوران ممبر سے اتر آنا۔ یہ تمام باتیں بچوں کے لیے بے پناہ شفقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس بات پر ذرا ٹھہر کر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ ایک امام جو عبادت کی حالت میں ہے، وہ نہ صرف اس روتے ہوئے بچے کو سن رہا ہے بلکہ پچھلی صف میں کھڑی ماں کی انزائٹی اور ذہنی اذیت کو بھی پوری طرح محسوس کر رہا ہے۔ یہ بے مثال ایمپیتھی اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک عظیم سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اور وہ مشہور واقعہ تو یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک چھوٹے حسن اور حسین جو لمبی سرخ قمیضیں پہنے ہوئے تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑائے اور گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، ممبر سے نیچے اترے اور ان بچوں کو گلے لگا لیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بچوں کی ضروریات اور ان کی تکلیف کسی بھی پروٹوکول یا رواج سے پہلے آتی ہیں۔ ان سے کسی بچے کا گرنا دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو اب یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آج کی تربیت کے حوالے سے ہم ان واقعات کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری مساجد اور کمیونٹی سپیسز آج بچوں کے لیے واقعی دوستانہ ہیں؟ آج کل تو اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کے کھیلنے یا شور مچانے پر سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس موضوع پر آنے والی جدید تحقیق کچھ اور ہی کہتی ہے۔ جرنل آف ٹیمبیورنگ کی اس ایکیڈیمک ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد دراصل دنیا کی سب سے پہلی چائلڈ فرینڈلی سپیس تھی۔ جس تصور کو آج دنیا نئی ریسرچ کے نام پر اپنا رہی ہے، وہاں بچوں کو عبادت کی جگہ پر کھیلنے اور سیکھنے کی آزادی 1400 سال پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اور اس کا نفسیاتی پہلو تو اور بھی حیران کن ہے۔ آج کی سائنٹیفک سٹڈیز سختی سے وارن کرتی ہیں کہ بچوں کو مساجد یا روحانی جگہوں پر جھڑکنا یا شور مچانے پر ان کی بے عزتی کرنا ان کے اندر بہت ڈیپ ایموشنل ٹراما پیدا کر سکتا ہے۔
इस सख्ती की वजह से उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वो दीन और इबादत गाहों से आगे चलकर हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो मतलब हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक तरफ बदकिस्मती से आज का वो सकाफती रिवाज है जहां डांट डपट और सख्ती से बच्चों के दिलों में मस्जिद का खौफ बैठ जाता है, और दूसरी तरफ वो अजीम नबवी तरीका है जहां बच्चों की फितरत को बुरा नहीं समझा जाता बल्कि नरमी दिली से उन्हें हैंडल किया जाता है, और यही नरमी दिली उन्हें जिंदगी भर का रूहानी एहतमाद यानी स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस देती है। इन तमाम बातों को अगर हम प्रैक्टिकल स्टेप्स में सम अप करें तो एक्शनेबल पॉइंट्स बहुत वाज़ेह हैं। बच्चों से जिस्मानी शफकत का इजहार करें, उन्हें चूमें और प्यार करें, उनकी छोटी मोटी गलतियों पर सब्र से काम लें, उन्हें मस्जिद में या इबादत में न्यूसेंस या बोझ बिल्कुल ना समझें, और तमाम बहन भाइयों के दरमियान मुकम्मल इंसाफ करें। ये सब वो बुनियादी तरीके हैं जिससे एक पुरएतमाद नस्ल परवान चढ़ती है। और ये सब सिर्फ नेक मशवरे नहीं हैं। दीन में इसकी कितनी अहमियत है वो इस हदीस से साबित हो जाता है, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि बच्चों पर शफकत और रहम करना ये हमारे दीन की एक बुनियादी और लाजमी रिक्वायरमेंट है। इसके बिना हमारी तरबियत और ईमान दोनों नामुकम्मल हैं। तो इस सारी बहस के आखिर में सोचें, हम इन वाक़यात को सिर्फ पढ़ें और सुने नहीं, बल्कि खुद से ये सवाल करें, हम इंडिविजुअली और कोलेक्टिवली अपने घरों को, अपनी कम्युनिटी की मस्जिद को उस लंबा सजदा करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जैसा पुरतपक और वेलकमिंग कैसे बना सकते हैं? क्या अगली बार शोर मचाते बच्चे को देखकर हमें गुस्सा आएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुस्कुराहट याद आएगी? इस अहम सवाल के साथ हम आज की इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इसने आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा। ज़रूर गौर कीजिएगा।